ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ معافی مانگنا اللہ پاک سے، بخشش مانگنا بہت اہم اور بڑی چیز ہے. معافی مل جائے، اللہ کسی بندے کو بخش دیں، اپنے عذاب سے بچا لیں، یہ حق تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے. بڑے بڑے لوگوں کو بخشش مانگنے کا فرمایا، جیسے میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثال دی تھی کہ اتنی اونچی ہستی ہیں، لیکن جب حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا مانگوں، فرمایا اللہ سے معافی مانگو. ان کے درجات ویسے ہی بہت بلند ہیں، لیکن معافی مانگنے کا کہا ہے. اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ وہ ہستی ہے انبیاء کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل شخصیت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی. ان کو حضور نے فرمایا کہ نماز کے آخر میں یعنی اتحیات کے بعد یہ دعا پڑھا کرو. وہ سن بھی رہے؟ آواز ٹھیک آ رہی پرسوں کی طرح؟ اب باہر والے اندر آ جاؤ، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں. اپنے مقام کو پہچانے، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، اندر بیٹھنے کا مقام ہے آپ کا. ایاد قدر خود بشناس، ایاد غلام تھا محمود غزنوی بادشاہ کا. اس کو کہہ رہے ہیں اپنے قدر کو پہچانو. وہ سمجھتے میں غلام ہی ہوں، لیکن بادشاہ کے دل میں اس کی بڑی محبت تھی. جو امیر وزیر بادشاہ کے پاس بیٹھتے تھے دربار میں، وہ اس بات کو برا محسوس کرتے کہ ہم اتنے بڑے لوگ، عمرہ وزراء، اور یہ غلام، بادشاہ کو ہم سے اتنی محبت نہیں جتنی اس غلام سے محبت ہے. یہ اتنا اس کو قرب حاصل ہے، ہمیں قرب حاصل نہیں بادشاہ سلامت کا. یہ محمود غزنوی کے طرز عمل پر ان کو اشکال تھا. فیض الخال سمجھے؟ یہ اشکال تھا. تو محمود غزنوی کبھی کبھی اس اشکال کو دور کیا کرتے تھے اور ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ میں یہاں سے محبت کیوں کرتا ہوں، اس کے اندر کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے. ایک دفعہ بادشاہ نے مختلف ڈھیریاں دولت کی لگوا دی، کہیں ہیرے جواہرات رکھ دیے، کہیں چاندی رکھ دی، کہیں سونا رکھ دیا، کہیں اعلیٰ سے اعلیٰ کو کپڑے رکھ دیے، کہ مشک کستوری کی ڈھیریاں لگا دی، قیمتی سے قیمتی ڈھیریاں لگائیں، اور اعلان کیا بھی جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا اس کو مل جائے گی. اور سمجھ آ رہی؟ آواز ٹھیک ہے؟ اسپیکر دی؟ اللہ شکر ہے آپ کا. ڈھیریاں لگا دی دولتوں کی،
اور یہ اعلان کر دیا دربار میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو گئی، یعنی اس کو مل جائے گی۔ عمرہ وزراء نے بڑھ کر کسی نے سونے کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے چاندی کی، کسی نے جواہرات کی، کسی نے موتیوں کی، کسی نے مشک اور کستوری کی، کسی نے قیمتی کپڑوں پر، اور خوش ہو گیا کہ یہ چیز ہمیں مل جائے گی۔ جو غلام تھا اجاز، اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا تو بڑا بے وقوف ہے، لوگ اتنی قیمتی چیزیں دولتیں لے گئے ہاتھ رکھ کے، تو نے کسی ڈیری پہ ہاتھ رکھا ہی نہیں۔ اجاز کا بادشاہ سلامت، آپ نے اعلان کیا جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، میں نے بادشاہ پر ہاتھ رکھے، بادشاہ میرے ہو گئے، سب چیزیں میری ہو گئی۔ اس پر حضرات کہتے ہیں ایک اللہ کے ہو جاؤ سارا جہان تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے۔ حضرت ایک بزرگ گزرے، حضرت سائیں توکل شاہ، امبالہ ضلع ہے انڈیا میں، وہاں کے رہنے والے حضرت سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، کچھ مظلومانہ حالات بھی ان کے تھے۔ وہ ایک شعر پڑھتے تھے اللہ کے نام کے ذکر پر، اللہ نام دی جپنا کر لے، جپنا منا زیادہ ذکر کر لو، کسی کا تذکرہ زیادہ کرنا، اللہ نام جپنا، اللہ نام دی جپنا کر لے سارے جگ نو اپنا کر لے۔ اللہ کا نام لو سارا جہان تمہارا ہو جائے گا۔ میں اس میں ترمیم کیا کرتا ہوں تھوڑی سی، شعر کہنے نہیں آتے بگاڑنے آتے ہیں، ایک ترمیم کرتا ہوں اس میں، اللہ نام دی جپنا کر لے سونے رب نو اپنا کر لے۔ جب اللہ میاں ہو گئے تو سب کچھ ہمارا ہو گیا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا پاک نام جس زبان پر آ جاتا ہے وہ زبان بابرکت ہو جاتی ہے، جس کان میں پڑتا ہے وہ کان بابرکت ہو جاتا ہے، جس دماغ میں آتا ہے وہ دماغ بابرکت ہوتا ہے، اور جس دل میں آ جائے وہ دل بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور جو سمجھو دل کے اندر شیر آ گیا، سارے لومڑ گیدڑ بھاگ جاتے۔ اور جانتے ہو لومڑوں کو، اور لومڑ کا معنی نمبردار نہیں، لومڑ ایک نام ہے اس کا، جانور کا نام ہے، تو بڑا ہی بہادر ہے، بہت بزدل ہے لومڑ۔ جنگل کے اور بھی بہت سے درندے ہیں، گیدڑ وہ بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی آدمی کو دیکھ کے بھاگتا ہے، ڈرتا ہے۔ صوفیہ لکھتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا نام شیر ہے، جہاں شیر پہنچتا ہے گیدڑ لومڑ بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کا نام جس کے دل میں آ جائے، یہ روحانی بیماریاں جو لومڑ گیدڑ کی طرح ہے، حسد، بغض، کینہ، ریا، سب دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نام شیر ہے، جس دل میں آ جائے، اللہ نام دی جپنا کر لے سارے جگ نو اپنا کر لے۔ ترمیم شدہ اللہ نام دی جپنا کر لے سونے رب نو اپنا کر لے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، مانسرے کے پاس رہتے تھے، گیروال، حضرت مولانا عبدالحی نقشبندی رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ، ان کو میں نے یہ شعر سنایا، یہ شعر تو انہوں نے پہلے سنا ہوا تھا، سائیں توکل شاہ انہی کے سلسلے کے بزرگ تھے۔ یہ شعر جو ان کا ہے سائیں صاحب کا، اللہ نام بھی جپنا کر لے سارے جگ نو اپنا کر لے، میں نے جب اس میں ترمیم کی
ترغیب کر کے ان کو سنایا اللہ نام دی جپنا کر لے سونے رب نو اپنا کر لے. بہت خوش ہوئے, بہت زیادہ خوش ہوئے, جزاک اللہ کہنے لگے. تو حقیقت یہی ہے ہم جو اللہ اللہ کریں گے ہم نے جگ کو اپنا کر کے کیا کرنا ہے. اللہ اپنے ہوگا سب کچھ اپنا ہو گیا. جیسے ایاز نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور اعلان ہوا تھا جو جس پر ہاتھ رکھ دے اس کا ہو جائے گا. تو ایاز نے کہا بادشاہ سلام میں نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے یہ ساری دولتیں ساری چیزیں میری ہو گئی اس لیے کہ بادشاہ جس کا ہے سب کچھ اس کا ہے. اللہ میاں ہمیں اپنا بنا لے اور ہمارے اللہ پاک ہو جائیں. یہ صوفیہ جو ذکر بتاتے ہیں مراقبے بتاتے ہیں وہ دینی روحانی مصروفیات بتاتے ہیں سب کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کا ہو جائے بس اور اللہ اس کی ہو جائے. پھر انشاءاللہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر کام سے اس کے دل کو اطمینان ہوگا. ایک اللہ والے کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری منشا کے مطابق ہو رہا ہے. پوچھا یہ کیسے؟ پر میں نے اپنی خواہشات کو اللہ کی منشا میں غرق کر دیا فنا کر دیا. جو اللہ کرنا چاہتے ہیں میرا دل وہی چاہتا ہے. اس لیے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ میاں کر رہے ہیں وہ میری منشا کے مطابق ہو رہا ہے. ویسے ہی بات یاد آ گئی کچھ لوگوں کا اللہ میاں سے ایسا محبت کا تعلق ہوتا ہے ایسا لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ نیاز والے بھی بڑھ جاتے ہیں. ایک تو نیاز والے ہوتے ہیں نیاز عاجزی کچھ ناز والے بھی ہو جاتے ہیں اللہ ان کے ناز کو پورا کر دیتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک تو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے نا وہ اور ہیں. یہ مولانا یعقوب نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد ہیں. بڑے استاد صدر مدرس ہیں. یہ حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی کے استاد کے بیٹے ہیں. ان دونوں بزرگوں کے مشہور استاد حضرت مولانا مملوک علی صاحب ہیں. تو مولانا یعقوب حضرت مملوک علی کے صاحبزادے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے حقیقی ماموں ہیں. کون؟ مولانا یعقوب نانوتوی. ناز والے بزرگ تھے. دعا ایسے مانگا کرتے اللہ میاں فلاں چیز دے دے آپ کو دینی پڑے گی میں لے کے چھوڑوں گا. اس طرح دعائیں مانگا کرتے تھے. بڑے حسن نانوتوی بانی دار جو کہتے تھے یہ پتہ نہیں کیسے بزرگ ہیں اگر ہم ایسی دعا مانگے ہماری گردن دبا دی جائے. ان کی اللہ میاں ایسی سنتے ہیں. ایک دفعہ پتہ نہیں کیا موڈ ہوا باپ بزرگ کو موڈ والے بھی ہوتے نا ایک موڈ ہوا کہتے اللہ میاں 2 لاکھ روپیہ دے دے. 2 لاکھ روپے اس وقت کا آج 20 ارب روپے سے بھی زیادہ ہوگا. 2 لاکھ دے دے. پتہ نہیں کوئی مدرسے بنانے کا خیال آ گیا تھا کہ زمین خریدنی ہے تعمیر کرنی ہے. اللہ میاں 2 لاکھ روپیہ دے دے آپ کو دینا پڑے گا میں لے کے چھوڑوں گا. لگے اصرار کرنے. رات کو سوئے تو خواب میں جنت کو دیکھا. بڑی عظیم الشان جنت بڑی بلڈنگیں میلوں میں پھیلی ہوئی. اور میلوں میں کہہ رہا ہوں فٹوں میں نہیں. جنت میں جو محلات ملیں گے ایک ایک کونا 60 میل لمبا ہوگا. کونا ایک کمرے کا کونا اور سینکڑوں کمرے ہوں گے. آواز ٹھیک نہیں آ رہی تو کرنے لگ گیا. چلو ٹھیک ہے. رات کو جنت دیکھی
بڑی عظیم الشان جنت. 4 تو اس میں نہریں بہ رہی تھی، ایک دودھ کی نہر، ایک شہد کی نہر، اور ایک صاف پانی کی نہر، ایک شراب طہور کی نہر. جنت کی شراب ایسی نہیں ہے جیسے دنیا میں شراب پی کر بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے، شراب پی کر دماغ خراب ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں. وہ شراب ایسی ہے کہ اس کا ایک گھونٹ پیے گا عشق الہی کو 4 چاند لگ جائیں گے. شراب طہور کی نہر، 4 نہریں ہر جنتی کے جنت میں سے گزر رہی. بلڈنگیں بڑی عظیم الشان، باغات بڑے عظیم الشان. قرآن پاک میں قطوفہا دانیہ کہ جنت کے جو پھل ہیں جھکے ہوئے ہیں، قریب ہیں. کیوں قریب ہے؟ محسن لکھا کہ اگر جنتی لیٹا ہوا ہے اور پھل کھانے کو جی جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھے، چھلانگ لگائے، اوپر چڑھے یا کنڈی ڈالے اور کھینچے، ایسے نہیں. جنت کے پھل اس کے ہاتھوں کے قریب ہو جائیں گے، وہ لو اتار کے لاکھوں سال کھاتا رہا، طبیعت گھبرائے گی نہیں. قطوفہا دانیہ، عجیب و غریب جنت کی نعمتیں ہیں. حوریں بھی بہت اچھی ہیں، حوریں بھی بہت اچھی ہیں. اللہ، ایک حور آنکھ کھول کے آسمان سے نیچے دیکھ لے، حدیث میں آتا پورا خلا خوشبو سے بھر جائے گا. وہ پھینکا کچھ نہیں، پرفیوم نہیں پھینکی، آنکھ سے دیکھنے پر ہی پورا عالم خوشبو سے بھر جائے گا. اللہ اکبر. 2 سب کو ملنی ہے. ایسا بڑی جلدی خوش ہو رہے ہیں. اور 72 بھی ملنی ہے. اللہ، خوبصورتی کی انتہا. موٹی موٹی آنکھیں، رنگ نہایت سفید، اس میں سرخی کیا میدش، بہت ہی گورا رنگ جیسا میں زور لگا رہا ہوں. حسن کی انتہا ہوگی جناب، حسن کی انتہا. اور آج کی بیویاں پریشان نہ ہوں، ان کا حسن اللہ میاں حوروں سے بھی زیادہ کر دے گا. مومن بیویاں ان کے حسن جمال کو اللہ پاک مومن یعنی حوروں سے بھی زیادہ کر دیں گے انشاءاللہ. حوریں ان کے سامنے باندیاں ہوں گی، غلام، اور یہ ملکہ رانی بن کے بیٹھے گی. بس یہی شرط ہے، ایمان عمل صالح، ایمان اور نیک عمل کر کے جائے. اللہ اکبر. تو بہرحال بات ادھر چلے گی. میں عرض کر رہا کہ جنت دیکھی مولانا یعقوب نانوتوی نے 2 لاکھ پہ اڑے ہوئے تھے، کیا 2 لاکھ دے دے. بہت بڑی جنت دیکھی، بڑی عظیم الشان، بڑی بہترین لائٹنگ. اور لائٹنگ سمجھو، مجھے ایک بات یاد آ گئی. لائٹنگ کا لفظ انگلش کا ہے. میں اپنے گھر میں منع کرتا ہوں بچوں کو بھی انگلش کے الفاظ نہ بولا کرو، یا اردو بولو ہماری قومی زبان ہے، یا پنجابی بولو ساری مادری زبان ہے، اور یا عربی بولو ہماری مذہبی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے. تو میں اپنے خیال میں ٹھیک کہہ رہا تھا. میری چھوٹی بچی بالکل چھوٹی سی تھی اس وقت، وہ کہتے ابو جان روز رات کو آپ کہتے ہیں لائٹ آف کرو، یہ لائٹ کیا ہے تو آف کیا ہے. بعض لفظ انگلش کے زبانوں پہ چڑھ، میرے بھی چڑھا ہوا تھا ایسے. ہمارے سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ ڈاکٹر جمیل صاحب، ابھی رمضان شریف سے چند دن پہلے انہوں نے سنایا مجھے کہ شاہ صاحب کی ٹیکہ انسولین کا میں لگایا کرتا تھا. تو ایک دفعہ گفتگو کے دوران میری زبان سے انگلش کا لفظ نکل گیا حضرت شاہ صاحب کے سامنے، ان سے گفتگو کرتے ہوئے. فرمایا ڈاکٹر صاحب خبردار، انگریزی میں باتیں کرتے ہو.
اردو میں بات مجھ سے کیا کرو. اچھا خاصا کہ میری ڈانٹ پلا دی شاہ صاحب نے. تو خیر کچھ دنوں کے بعد شاہ صاحب بیمار ہوئے, ہسپتال میں داخل ہوئے. تو میں خیر یہ پوچھنے گیا, ساتھی نے بتا بھی آج جلال چڑھا ہوا ہے شاہ صاحب کو. اور جلال سمجھتے ہو, غصہ بہت آ رہا ہے, اس لیے کہ شاہ صاحب چاہتے مجھے ہسپتال سے گھر لے جائیں. ڈاکٹر بھی چھٹی دے رہے تھے. جو جاتا تھا اس کو ڈانٹ پڑ جاتی تھی. ایک آدمی اندر گیا, اس کو شاہ ڈانٹا, وہ بچارا ڈرتا وہیں بیٹھ گیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے ساتھی نے کہا آج اندر آپ ہی جا سکتے ہیں, ہم اس کے پاس لے جائیں گے. کہتے میں اندر گیا تو پھر کچھ ہو گیا. اچھا چلو کر لو ٹھیک, آپ کو تو بات ٹھیک آ رہی نا. کہتے میں اندر گیا, کہتے مجھے ڈانٹا تو نہیں شاہ صاحب نے, مجھ سے وہی تقاضا کیا کہ مجھے گھر لے چلو, ہسپتال سے چھٹی لے لو. ایک جملہ بولا شاہ صاحب نے کہ ڈاکٹر صاحب جب تک آدمی اپنے کام سے ان ٹچ نہ ہو جائے اس وقت تک کام نہیں ہوتا. یہ ان ٹچ کا لفظ بول دیا. کہتے میرا ذہن میں رکھ لی بات. کہتے میں نے کچھ نہیں کہا. کافی دنوں کے بعد جب ہسپتال سے آ گئے, میں نے کہا تھا ایک دن مجھ سے انگلش کا ایک لفظ نکل گیا تھا تو آپ نے مجھے بہت ڈانٹا تھا. خود آپ ہسپتال میں کہہ تھے ان ٹچ. شاہ صاحب ہنسے بہت اور مجموعے کو ہنسایا فرمانے لگے میں نے تو صرف اس لیے کہا تھا تاکہ تمہیں پتا چلے میں بھی انگریزی جانتا ہوں. کوشش کیا کرو اردو کے الفاظ بولنے کی. اردو ہماری قومی زبان ہے.